بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ دنیا ایک طرف اور میرے محبوب وزیر اعظم دوسری طرف، جو اب بھی سمجھتے ہیں کہ قوم کا مقدر انڈے کٹے بچے ہی بدلیں گے، جو اب بھی بضد ہیں کہ موسم 4 نہیں 12 ہی ہوتے ہیں، جو لوگوں کو کفالت کارڈ بانٹنے جاتے ہیں اور گیان دے کر آتے ہیں۔ میرے محبوب وزیر اعظم یو ٹرن لینے کو شان لیڈری کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن اپنے ویژن کے بارے میں انہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ وہ اب بھی اس بات پر قائم ہے کہ قوم کی تقدیر بدلے گی تو سونے تانبے کے ذخائر سے بدلے گی۔ وہ سونے اور تانبے کے ذخائر جن کو ہم 72 سال میں نہیں نکال سکے، استعمال نہیں کر سکے، تو اس سے قوم کی تقدیر بدلے گی۔ تو میرے محبوب وزیر اعظم نے آج محمد میں قبائلی عوام سے خطاب کیا اور انہیں ایک بار پھر اپنے ویژن سے آگاہ کیا، اور انہوں نے ایک بار پھر وعدوں کی اور دعووں کی بارش کر دی۔ قبائلی علاقے کو انڈسٹریل زون بنانے سے لے کے بجلی کی قیمتیں کم کرنے اور مزید نہ بڑھانے کا اعلان کیا۔ بیری کے شہد کے بعد ایک اور فارمولہ یعنی زیتون سے قسمت بدلنے کا فارمولہ بھی عوام کو بتا دیا۔ ہمارے پاس کس قسم کے معدنیات ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ابھی تک۔ سونا، تانبا، کوئلہ، زرخیز زمین، 12 موسم ہے پاکستان میں۔ آپ کا مماند کا جو علاقہ ہے، آپ کو پتہ ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ ہم نے یہ ٹیسٹ کیا ہے کہ بہترین قسم کا زیتون لگتا ہے آپ کے علاقے میں۔ جو پہلی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم اس سارے علاقے کے اندر پہلے ممند ڈسٹرکٹ ہم نے لیا ہے جدھر ہم پورے زیتون کے باغات لگانے لگے ہیں۔ اور بھی ہم نے پاکستان میں جو علاقے دیکھے ہیں بہترین ہے زیتون کے لیے۔ وہ ایسا ایک زیتون کا تیل ہے جو کہ ہمیں یہ جو ہم باہر سے چیزیں تیل منگواتے ہیں وہ بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارے احساس پروگرام کی اور بھی چیزیں، قرضے ہیں، نوجوانوں کو قرضے تاکہ وہ اپنی بزنس کر لیں۔ ایک سٹارٹ اپس مطلب کہ کوئی بھی آپ کے پاس آئیڈیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی کوئی دکان لگانا چاہتا ہوں، رکشہ لینا چاہتا ہوں، اس کے پاس بھی ہمارے پاس پروگرام ہے۔ ہم آپ کو قرضے دیں گے، آپ اپنی دکانیں لگائیں، اپنا رکشہ لیں۔ خواتین کے لیے گائے، بھینسیں، مرغیاں وہ لے کے دیں تاکہ وہ بھی گھر میں اپنی آمدن بڑھا سکیں، دودھ بڑھا سکتے ہیں، بچوں کو پروٹین دے سکیں۔ تو یہ پورا ہمارا احساس کا پروگرام ہے۔ پھر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہر سال 50,000 اسکالرشپس ہر سال ہم دیں گے، لیکن کم از کم پینے کے پانی کے لیے تو ہم پوری آپ کے لیے ممان ڈیم سے آپ کو پینے کا پانی دیں گے۔ تو خاص آپ سونا، تانبا، کوئلہ سے شروع ہوئے اور پھر قبائلی عوام کو رکشے کے لیے قرض دینے کا اعلان کر کے خوش کر دیا۔ انڈوں، کٹوں اور بچوں کے بعد زیتون کا تیل اور شہد کے بعد، بیری کے شہد کے بعد رکشے کے لیے قرض دینے کا اعلان۔ ایک نہ ایک دن قوم کا مقدر ضرور بدلے گا۔ اب سوال یہ کہ جو حکومت 18-19 ماہ بعد بھی صرف لوگوں میں 2-2 ہزار روپے کے کفالت کارڈ باندھ سکے، لنگر خانوں اور پناہ گاہوں کے سوا کچھ نہ بنا سکے، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر تو خان صاحب محمد میں کفالت کارڈ کی جگہ نوکریاں دے کر آتے، روزگار کے وعدوں کی جگہ روزگار دینے کے منصوبوں کا آغاز کر رہے ہوتے، تو آج ان کی تعریفوں کے پل باندھے جا سکتے تھے۔ لیکن آج بھی 1.5-2 سال بعد ٹرک کی بتیاں ہی دکھائی جا رہی ہیں۔ اب بھی عوام کو تسلیاں اور دلاسوں پر ٹہرایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم سے تو کوئی گلہ شکوہ نہیں، سوائے اس بات کے کہ ان سے یہ سوال ضرور پوچھا جا سکتا ہے کہ خان صاحب وہ دن کب آئے گا جب آپ کے اعلانات عملی شکل اختیار کریں گے اور 2000 کے کفالت کارڈ کی بجائے ایسا ماحول بنائیں گے جہاں لوگ زکوٰۃ لینے کی بجائے زکوٰۃ دینے کے قابل ہو سکیں گے۔ خان صاحب معیشت کے لیے ماحول کو سازگار بنا دیں تو لوگ اپنی قسمت خود ہی بدل سکیں گے۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جس ملک کے حکمران کرپٹ ہوں وہ ترقی نہیں کر سکتا، تو کوئی انہیں یہ بتائے کہ پچھلے 1.5-2 سال سے وہ خود اس ملک کے حکمران ہیں۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ کہ وہ مردوں کا نہیں عورتوں کا نمائندہ ہے۔ وہ پہلی دفعہ بونگی ماری ہے شیخ رشید نے۔ نہیں، وہ نہ بلاول ظاہر ہے، مرد ہے بیچارہ، ہائٹ وائٹ ٹھیک ہے اس کی، تو وہ مردوں کا بھی نہیں عورتوں کا بھی نہیں، لیکن نمائندہ بہرحال کسی نہ کسی کا وہ ضرور ہے، پہلی بات۔ باقی یہ کہ جماعت اسلامی کی ماڈرن شکل ہے تحریک انصاف، تو
بالکل بھی ویلڈ نہیں ہے. دیکھیے شہزاد، یہ کوئی مردوں کے خلاف مارچ نہیں ہے، یہ عورتوں کے حقوق کے لیے. مجھے بتائیے کہ ہمیں کیا مطلب ہے، مردوں سے اس معاشرے میں کس کو نفرت ہے؟ جو 1000 عورتوں کی غیرت کے نام پر آنر کلنگ ہوئی، اس پر تو یعنی کہ کسی نے کچھ نہیں کہا، اور وہ مردوں کے ہاتھوں ہی ہوئی ہوگی. اچھا 70,000 بیچاری بچیوں کی جن کی انڈر ایج شادیاں ہوئی. مسلم لیگ نون کی، تو مسلم لیگ نون اگر کوئی ڈائیلاگ کرنا چاہتی ہے تو اس ڈائیلاگ کو ویلکم کریں گے. ڈائیلاگ کا سب سے بہترین فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اور جو پوری قوم کی جہاں پہ نمائندگی ہے، وہ چاہے نیشنل اسمبلی ہے، وہ پروونشل اسمبلیز ہیں، وہ سینٹ ہے، اور اس کے بعد ان کی سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جو جس میں غیر مطلب پارٹی، ہر پارٹی کی نمائندگی موجود ہے. نارو تو نہیں مانگ رہے یہ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر کے کلیئر کر دیں. دیکھیں ماریہ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ واقعی پولیٹیکل چارٹر کی بات کر رہے ہیں تو پھر انہیں تھوڑا سنجیدہ ہونا پڑے گا. میں آپ کو قوم کو تھوڑا ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں. پہلے انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اور اس میں بھی پھر سیاست شروع ہو گئی. اتفاق ان کی اپنی جماعت میں نہیں تھا. تو یہی ہوگا آگے بھی، جیسے بھی آپ نے مریم صاحبہ کا بھی ذکر کیا ہے. دیکھیں نا، دو قسم کی دنیا ہے. ایک تو ہم بے وقوفوں اور لاچاروں کی دنیا ہے، اور دوسری ایک دنیا ہے جو اس کے بیچ میں ہوتی ہے، جو ایک جسے آپ کہتے ہیں ورچوئل ریالٹی، وہ ایک اور قسم کی ہوتی ہے. اور لگتا ہے کہ خان صاحب اس دنیا میں زیادہ رہتے ہیں. اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمت 25 سے 27% گر گئی. پہلی بار تیل کی قیمتیں 1991 کی سطح پر پہنچ گئی. پاکستان میں روپے کی قدر میں مزید کمی، ڈالر کی قدر میں 2.5 روپے کا اضافہ ہو گیا. ڈالر کا انٹر بینک ریٹ 156 روپے سے بڑھ گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 155 روپے کا ہو گیا. سونا 90,000 روپے فی تولہ سے بھی آگے نکل گیا. تو عالمی منڈیوں میں کروڈ آئل کی قیمتیں 32 سے 35 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی، جو گزشتہ 30 سال میں سب سے کم ترین سطح ہے. تیل کی قیمتوں میں کمی سے امریکہ سمیت دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹیں بیٹھ گئی. سعودی عرب میں آج سے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے. اٹلی میں 1 کروڑ 60 لاکھ شہریوں کو دیگر شہریوں سے الگ کر دیا گیا. کرونا وائرس کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ اس کا آغاز چائنا سے نہیں بلکہ اٹلی سے ہوا ہے، اور یہ دراصل طاعون کی وبا ہے، اور طاعون کی وبا کی ماڈرن شکل ہے. کرونا بھی اٹلی کا ایک علاقہ ہے جہاں سے یہ وائرس شروع ہوا، اور اس وقت اٹلی میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے. چین میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اٹلی سے کہیں زیادہ ہے، لیکن بعض ماہرین کے مطابق یہ مرض اٹلی سے ہی چین پہنچا ہے. تو عالمی مارکیٹ میں تیل قیمتوں میں 25 سے 30% کمی کے باعث کئی ممالک کی سٹاک مارکیٹیں کریش کر گئی، جس کے باعث پاکستان سٹاک ایکسچینج پر بھی شدید منفی اثرات مرتب ہوئے. مارکیٹ تیزی سے نیچے آ گئی. صورتحال اس حد تک خراب ہو گئی کہ مارکیٹ عارضی طور پر بند کرنا پڑی. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 2275 پوائنٹ کی کمی سے 35,943 کی سطح تک گر گیا. تیل کمپنیوں نے اپنے شیئرز فروخت کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں مارکیٹ بے یقینی کا شکار ہوگی. چھوٹے موٹے سرمایہ کار دھڑا دھڑ اپنے شیئر بیچنے لگے. تو شدید مندی کے باعث سٹاک ایکسچینج میں کاروبار 45 منٹ کے لیے معطل کر دیا گیا. سٹاک مارکیٹ میں پہلی مرتبہ رسک مینجمنٹ کے لیے باضابطہ طور پر مارکیٹ بند کی گئی. 45 منٹ بعد جب مارکیٹ کھلی تو سٹاک مارکیٹ 1200 پوائنٹ مزید گر گئی. پاکستان سٹاک ایکسچینج کے قواعد کے مطابق مارکیٹ 4% گرنے کی صورت میں خودکار نظام کے تحت بند ہو جاتی ہے اور ٹریڈنگ بند کر دی جاتی ہے. ان قواعد پر تاریخ میں پہلی مرتبہ اس وقت عمل ہوا آج جب مارکیٹ 6% گر گئی. سٹاک مارکیٹ پورے گھنٹے بعد بحال ہوئی تو اس کے بعد بھی اس میں گراوٹ کا سلسلہ برقرار رہا. یہ معاملہ صرف پاکستانی سٹاک مارکیٹ تک نہیں بلکہ دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹوں میں یہی صورتحال ہے. ایشیائی سٹاک مارکیٹ شدید مندی کا شکار. جاپان سٹاک مارکیٹ میں 7%، چینی سٹاک مارکیٹ میں 3%، ہانگ کانگ 3.5%، جنوبی کوریا 4%، بھارت 3%، سنگاپور سٹاک مارکیٹ میں 4%، تھائی لینڈ میں 6% اور بنگلہ دیش میں 2.2% کمی ہوئی. فرانس میں بھی تعلیمی ادارے بند کر دی گئی. یورپ بھر کی مارکیٹوں میں مندی کا رجحان رہا. تو دنیا میں کرونا وائرس سے تقریباً 3,789 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. 1,08,618 لوگ اس سے متاثر ہوئے. اٹلی میں 24 گھنٹوں کے دوران وائرس سے 133 افراد ہلاک ہوئے. تو کرونا وائرس کی
ہلاکت انگیزی میں چین سے باہر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اٹلی نے لومبارڈی پر قرنطینہ نافذ کر دیا، جبکہ حکومت نے چہرے کے ماسک کی راشننگ شروع کر دی ہے۔ امریکہ کی 33 ریاستوں میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 484 ہوگی۔ کئی ریاستوں میں مہلک وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہنگامی حالات نافذ کر دی گئی۔ امریکی فوج کے اہلکاروں اور ان کے رہنماؤں کو جنوبی کوریا اور اٹلی کے سفر سے روک دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے مشرقی صوبے قطیف کو حصار میں لے لیا ہے۔ حکام کے مطابق سعودی عرب میں رپورٹ ہونے والے 11 کیسز کا تعلق سعودی عرب کے صوبے قطیف سے ہے۔ سعودی حکومت نے پیر سے تا حکم ثانی ملک کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند کر دیے۔ فرانس میں اتوار کو 3 مزید ہلاکتوں کے بعد مجموعی تعداد 19 ہو گئی اور کرونا وائرس سے 1126 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ روس میں ماسکو کی شہری انتظامیہ نے الگ تھلگ رہنے کی پابندی پر عمل نہ کرنے والے شہریوں کو 5 سال قید کی سزا دینے کا اعلان کر دیا۔ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے روس کے دارالحکومت میں چین، جنوبی کوریا، ایران، فرانس، جرمنی، اٹلی اور اسپین سمیت دیگر ممالک سے آنے والے شہریوں کو 14 روز تک گھر میں الگ تھلگ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ قطر نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے پاکستان سمیت 14 ممالک کے شہریوں کے سیاحتی ویزے منسوخ کر دیے ہیں۔ نئی پابندیوں کے تحت پاکستانیوں کو آن لائن یا آن ارائیول ویزا پر قطر نہیں آنے دیا جائے گا، تاہم صرف ورکنگ ویزے یا کنیکٹنگ پروازوں کے ذریعے مسافر قطر جا سکتے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 1991 کی خلیج وار کے بعد کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ امریکی خام تیل قیمت میں 31% کمی کے بعد $28.56 سینٹ فی بیرل پر آ گئی۔ برطانوی خام تیل 29% کمی کے بعد $32.21 پر پہنچ گیا۔ اوپیک اجلاس میں روس نے تیل کی یومیہ پیداوار میں کمی سے انکار کر دیا۔ سعودی عرب نے تیل کی قیمتیں نیچے گرائیں، جس کے بعد عالمی منڈی میں قیمتوں میں بڑے پیمانے پر کمی آ چکی ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی، وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں یوتھ افیئر کے عثمان ڈار گفتگو کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں۔ نارو تو نہیں مانگ رہے، یہ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر کے بھی کلیئر کر دیں۔ دیکھیں ماریہ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ واقعی پولیٹیکل چارٹر کی بات کر رہے ہیں تو پھر انہیں تھوڑا سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ میں آپ کو قوم کو تھوڑا ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ پہلے انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اور اس میں بھی پھر سیاست شروع ہو گئی۔ اتفاق ان کی اپنی جماعت میں نہیں تھا اس وقت۔ یہی ہوگا آگے بھی، جیسے بھی آپ نے مریم صاحبہ کا بھی ذکر کیا ہے، تو بنیادی طور پہ پہلے یہ کلیئرٹی سے بات کریں، نہ ہی اپوزیشن لیڈر پاکستان میں ہے۔ اگر یہ واقعی پولیٹیکل چارٹر چاہتے ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وہ کہہ رہے مارچ میں آ رہے ہیں آخر میں واپس سے، بار بار ان کی جو کافی دیر سے سن رہے ہیں وہ آئیں گے، تو ایک تو ان کی طرف سے سنجیدگی ہونی چاہیے۔ دوسرا، کم از کم انہوں نے یہ بات کر کے کہ واقعی ہی ایک اقتصادی میلٹ ڈاؤن ہے جو کہ 1.5 سال میں نہیں ہوا، ہم خود بھی یہی کہہ رہے ہیں، پچھلے 10-15 سال میں بڑا اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے فسکل ڈیفیسٹ کو، تو یہ بھی ساتھ قوم کو بتاتے چلے کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو حکومت دی تو تقریباً 2000 ارب کا فسکل ڈیفیسٹ تھا۔ اسی طرح 22-23 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، 37 بلین ڈالر سر اس کے بعد جو مینج آپ لوگوں نے جس طرح سے کیا نا، اب آپ کو اس کا بھی جواب دینا اب یہ انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں ہمارے، اب دیکھتے رہیں ایک عام آدمی کی زندگی پہ کیا بہتری آئی ہے آپ کے دور میں؟ امیر ہوا ہے یا غریب ہوا ہے؟ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ 2020 خوشحالی کا سال ہے، نوجوانوں کے لیے نوکریوں کا سال ہے، ہمارے تقریباً جو پروجیکٹس تھے اب وہ گراؤنڈ پہ ہیں، کامیاب جوان پروگرام جو نوجوانوں کا وہ گراؤنڈ پہ ہے، ہاؤسنگ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے وہ بھی گراؤنڈ پہ ہے، وہ بھی کام شروع ہو چکا ہے، 40 کے قریب آپ کی انڈسٹریز اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، اس سے روزگار تو کہہ رہے بجٹ اس دفعہ دے نہیں پائیں گے اس طرح سے، مطلب پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت کچھ کہتے آئے ہیں، یہ تو اور بہت کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ جنوری میں، دیکھیں آپ کو قوم کو یاد ہوگا، یہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ جنوری کے بعد یہ نظر نہیں آئیں گے، الحمدللہ فروری آیا، مارچ آ چکا، اور اسی طرح ہم 5 سال پورے کریں گے۔ دیکھیں ہم تو اپنی نااہلی اور نالائکی سے اس حال کو پہنچے ہیں کہ معیشت برباد کر بیٹھے ہیں، لیکن دنیا کی معیشت قدرتی آفت یعنی کرونا وائرس کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے، تو دنیا کو کرونا وائرس نے لپیٹ میں لے رکھا ہے اور ہمیں چھوڑنا وائرس نے لپیٹ میں لے رکھا ہے، یعنی اس حالت میں بھی ہم لمبی چھوڑنے سے بالکل باز نہیں آ رہے ہیں، زمینی حقائق اس کی نفی کر رہے ہیں۔ حکمران جماعت کا دعویٰ یہ کہ 2020
خوشحالی کا سال ہے تو دنیا بھر کی اکانومیز جو ہے وہ کرونا وائرس سے گزر رہی ہے اور اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، سٹاک مارکیٹیں بیٹھ رہی ہیں، ایکسپورٹ ہو نہیں رہی، اور ہمارے ہاں خوشحالی کے خواب دکھائے جا رہے ہیں، اور یہ خواب الیکشن سے پہلے بھی دکھائے گئے تھے۔ پھر پچھلے سال پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت بھی یہ دعوے کیے گئے تھے کہ برا وقت ختم ہو گیا، اب خوشحالی آئے گی، تو 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر بنائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ آٹے اور چینی کا بحران پیدا ہوا، اشیاء خورد و نوش عام آدمی کی استطاعت سے باہر ہو گئی، بجلی اور گیس کے نرخ آسمانوں تک پہنچ گئے، تو اب بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس سال خوشحالی آئے گی، تو ڈر یہ ہے کہ پھر کوئی نئی آفت نہ آن گرے۔ تو حکومتی دعوے اور زمینی حقائق ان میں کوئی مطابقت نظر نہیں آتی۔ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور دانشور حسن نثار گفتگو کر رہے ہیں، کمپیریزن بھی کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کا، اور کچھ خاص باتیں انہوں نے کی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ حسن نثار صاحب کا موضوع سخن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بلاول بھٹو کے ترجمان نے کہا کہ تحریک انصاف جماعت اسلامی کی ماڈرن شکل ہے۔ اچھا، ایک پہلی بات ہے، میں نے آج ہی بیان پڑھا شیخ رشید کا بلاول کے حوالے سے کہ وہ مردوں کا نہیں عورتوں کا نمائندہ ہے۔ وہ پہلی دفعہ بونگی ماری ہے شیخ رشید نے، نہیں وہ نہ بلاول ظاہر ہے مرد ہے بیچارہ، ہائٹ وائٹ ٹھیک ہے اس کی، تو وہ مردوں کا بھی نہیں عورتوں کا بھی نہیں، لیکن نمائندہ بہرحال کسی نہ کسی کا وہ ضرور ہے، پہلی بات۔ باقی یہ کہ جماعت اسلامی کی ماڈرن شکل ہے تحریک انصاف، تو بلاول کو میں ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ سارا پنڈ مر جائے تم انہیں چودھری نہیں بننا، تم فارغ ہو، اور میں یہ بھی قبول کرنے کو تیار ہوں کہ یہ شریف برادران واپس آئے، یہ نہ آئے۔ میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ 10 سال پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی، یہ فٹ پاتھ کی اینٹیں بھی اکھاڑ کے بیچ کھاتے۔ یہ انتہائی بنیادی طور پہ ٹرائبل اور فیوڈل منٹیلٹی ہے۔ میں نے بھٹو صاحب کے پیک پہ، میں نے سندھ کا ٹریولاگ لکھا جب میں فار اے فیو ایئرز آئی واز اے پارٹ آف دا گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کا، تو ٹریولاگ لکھا میں نے سندھ کا، وہ سارے صوبوں کے لکھنے تھے، سندھ سے ہم نے شروع کیا۔ تو یہ جو فلم نہیں ہے 96، اس کے ہیرو ہوتے تھے جہانگیر خان، جن کا بیٹا شامل خان جی ٹی وی پہ، تو یہ تھے سیکرٹری انچارج، میں تھا ان کا ڈائریکٹر پبلیکیشن سے یہ سارا، تو وہ ایک میگزین کا بھی میں ہی ایڈیٹر تھا، تو ٹریولاگ لکھنے کے لیے یہ وہ زمانہ ہے جب مشہور تھا پنجاب میں، زبان زد عام تھا کہ بھٹو نے لاڑکانہ کو پیرس بنا دیا۔ بالکل، میں نے کبھی اتنا گندا غلیظ اجڑا ہوا شہر ہی نہیں دیکھا کہ بھٹو، ان کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں۔ یہ ٹپیکل فیوڈلز ہیں، یہ ٹرائبل قسم کے لوگ ہیں، انہیں کو خوبصورتی دیکھو، 1001 نقص میں نکالتا ہوں شریفوں میں، وہ واقعی وہ کھاتے بھی لگاتے بھی، وہ ساری سائنس ہم نہیں لگاتے، بٹ چاہے وہ ڈھونگ تھا، چاہے وہ ڈرامہ کرتا تھی جو، لیکن کوئی سڑکیں، کوئی اوور ہیڈ، میں ان کی مخالفت کرتا رہا ہوں کہ ایجوکیشن پہ توجہ دو، انسان سازی پہ، ان کا دیکھیں ترقیاتی کام کرنا، سڑکیں اور پل بنانا اگر ڈرامہ ہے تو خلائی گھوڑے دوڑانا، لمبی لمبی چھوڑنا، یو ٹرن پہ یو ٹرن لینا، یہ اس سے بھی بڑا ڈرامہ ہے۔ شریف خاندان کے بارے میں تو مثال دیتے ہیں کہ وہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، بالکل اسی طرح یہ مانتے بھی ہیں کہ وہ کام کرتے تھے اور اتراتے بھی ہیں کہ ہماری مرضی کا نہیں ہو۔ تو بلاول بھٹو پر غصہ اس بات پر ہے کہ تحریک انصاف جماعت اسلامی کا ماڈرن ویژن ہے، یہ بلاول نے کل کہہ دیا کہ تحریک انصاف جماعت اسلامی کا ماڈرن ویژن ہے، اور غصہ اس بات کا ہے کہ جو تحریک انصاف میں جماعت اسلامی کے لوگ نہیں ہیں انہیں جماعتیہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ خود کو جماعتیہ کہلانا پسند نہیں، لیکن حقیقت سے فرار بھی ممکن نہیں۔ تو ایک ہی حل ہے کہ بددعائیں دو یا پھر گالی دو۔ اب حسن نثار صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے کہ سارا پنڈ مر جائے لیکن بلاول چودھری نہیں بن سکتا۔ یہ اس مثال کا چربہ ہے کہ ایک مراسی اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے کہ سارا پنڈ بھی مر جائے لیکن تو یعنی مراسی کا بیٹا چودھری نہیں بن سکے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بلاول بھٹو کا نانا بھی چودھری تھا، اس کی ماں بھی پرائم منسٹر تھی،
اس کا باپ بھی اس ملک کا صدر رہا، تو پھر مراسی کا بیٹا تو ہرگز نہیں. تو آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکیں گے تو تھوک اپنے منہ پہ گرے گی. تو میری ذاتی رائے میں یہ مثال غلط ہے، یہ بنتی نہیں تھی. یعنی سارا پیٹ مار جائے لیکن بلاول کو حکومت نہیں ملے گی. ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت میں نہ آئے، لیکن اس کے لیے جو مثال دی گئی وہ بہت ہی گھٹیا تھی. طاقت عباسی گفتگو کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، اور سوال عوام کا اس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں. واچ دس کے ان کا موضوع اس وقت کیا ہے؟ مسلم لیگ نون کی. تو مسلم لیگ نون اگر کوئی ڈائیلاگ کرنا چاہتی ہے تو اس ڈائیلاگ کو ویلکم کریں گے. ڈائیلاگ کا سب سے بہترین فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اور جو پوری قوم کی جہاں پہ نمائندگی ہے، وہ چاہے نیشنل اسمبلی ہے، وہ پروونشل اسمبلیز ہیں، وہ سینٹ ہے، اور اس کے بعد ان کی سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جو جس میں غیر مطلب ہر پارٹی کی نمائندگی موجود ہے. لہٰذا وہاں اکثریت اقلیت کی بات نہیں ہے. وہ بہترین پلیٹ فارم ہے. اگر ان کے پاس 30-40 سال حکومت کرنے کے بعد ملک کا نظام معیشت، نظام معاشرت ڈبونے کے بعد کوئی ان کو تجربہ آ گیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا، ہم اس کو ویلکم کریں گے. لیکن اس کا اس ڈائیلاگ کو بھی پارلیمنٹ بہترین فورم ہے، بالکل ٹھیک ہے، پارلیمنٹ بہترین فورم ہے، لیکن اس پارلیمنٹ کو نہ تو حکومت لگتا ہے سنجیدگی سے لے رہی ہے، نہ اپوزیشن. وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں نہیں آتے، قائد حزب اختلاف پارلیمنٹ سے غائب ہیں. دیکھیں، حکومت کا جو ایگزیکٹو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ملک کا نظام چلانا، اور ہم اپنا نظام مشاورت سے چلا رہے ہیں. اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ وہ اپنی ان پٹ دینا چاہتی ہے تو وہ ان کے لیے پلیٹ فارم اویلیبل ہے. وزیر اعظم خود ہوں یا نہ ہوں، تمام وزراء، تمام جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، جو سوال آتے ہیں ان کے جواب دیتے ہیں. وزیر اعظم بھی حال ہی میں آخری دفعہ جب اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں آئے تھے. لیکن اپوزیشن جو ہے اس کا پورا 1.5 سال سوائے اپنے کیسز کے، شاہد خاقان صاحب اٹھتے ہیں تو چونکہ نیب نے ان کے خلاف کیس بنایا ہے وہ نیب کے خلاف تنقید کرتے ہیں. رانا ثنا صاحب اٹھتے ہیں تو چونکہ اے این ایف نے ان کے خلاف کیس بنایا ہے وہ اے این ایف کے خلاف بولتے ہیں. اسی طرح جو لوگ جیلوں میں جاتے ہیں وہ جیلوں کے خلاف بولتے ہیں، جو ایف آئی اے کے ملزمان ہیں وہ ایف آئی اے کے خلاف بولتے ہیں. اپوزیشن اس پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کو صرف اپنے کیسز کا سکور لیول کرنے کے لیے، اداروں کو ملائن کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے. دیکھیے، اگر وزیر اعظم اسمبلی میں نہیں جاتے اور اپوزیشن لیڈر ملک سے باہر بیٹھے ہیں تو پارلیمنٹ چل کیسے رہی ہے؟ اور ایسی پارلیمنٹ کی پھر کیا ویلیو رہ جاتی ہے؟ اپوزیشن چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی کمپین چلا رہی ہے، لیکن حکومت پارلیمنٹ سے باہر آرڈیننسوں کے ذریعے حکومت چلا رہی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے. حقیقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ مکمل طور پر غیر فعال ہے. پارلیمنٹ ہی وہ فورم ہوتا ہے جہاں عوام کے منتخب نمائندوں نے، یعنی جنہیں میں نے اور آپ نے ووٹ دیا ہے، وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور ملکی اور عوامی مسائل کا حل نکالتے ہیں. تو پارلیمنٹ ان کی پچ ہے، ان کی گراؤنڈ ہے. اگر پارلیمنٹ کی آئینی حیثیت نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ جتنی لڑائی اپوزیشن اور حکومت ہو چکی ہے شاید اب تک اس پر تالے لگ چکے ہوتے. خان صاحب نے اقتدار سنبھالنے کے بعد پارلیمنٹ میں پہلی تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا تھا مہینے میں 2 بار پارلیمنٹ میں آئیں گے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپوزیشن کے رویے کو جواز بنایا اور پارلیمنٹ سے چھٹی لے لی. اب پارلیمنٹیرین کے لیے پارلیمنٹ سے بہتر کوئی فورم نہیں جہاں وہ اپنی بات کر سکیں. تو اپوزیشن اگر یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ پارلیمنٹ میں بات نہیں کرے گی تو اور کیا مینار پاکستان پر چڑھ کے خطاب کرے گی؟ اس پر بھی حکمران جماعت اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ کسی کو مارے گی اور وہ روئے گا بھی نہیں تو یہ ممکن نہیں. تو بنیادی طور پہ پارلیمنٹ کو فعال رکھنا اور اس کے ماحول کو ٹھیک رکھنا ٹریئری بینچوں یعنی حکومتی بینچوں کی ذمہ داری ہے. تو یہ بات حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ان کے دور حکومت میں پارلیمنٹ افیکٹو ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ سراسر حکومت کی ذمہ داری ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم خبریں آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رہے اور میں فاروق کاظمی ایاز امین گفتگو کر رہے ہیں تھنک ٹینک میں، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے. واچ ایاز امین. دیکھیں نا، 2 قسم کی دنیا ہے. ایک تو ہم بے وقوفوں اور لاچاروں کی دنیا ہے،
और दूसरी एक दुनिया है जो इसके बीच में होती है, जो एक जिसे आप कहते हैं वर्चुअल रियलिटी, वो एक और किस्म की होती है। और लगता है कि खान साहब इस दुनिया में ज्यादा रहते हैं। ये तो जिनको शर्फ हासिल है उनको देखने का या बनी गाला का तवाफ करने का जिनको मौका मिला है, वो इस चीज की गवाही देंगे कि इसके बगैर वो रह नहीं सकते। ये कभी परे नहीं होता, कोई मेहमान भी हो तो यहाँ से वो करते रहते हैं। अब सोशल मीडिया को बताया कि जी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाई जो करने वाले होते हैं वो ऐलान नहीं करते, वो ऐसे ऐसे बार बार नहीं कहते मैं नहीं जाने दूंगा, मैं ये, वो कर देते हैं और बाद में पता चलता है और बहस व तखमीस उसके ऊपर बाद में होती है जब आपने एक्शन ले लिया होता है। अब यहाँ पे कोई पता नहीं है। यहाँ तो ये पता चलता है कि एक कोई फूड मिनिस्टर साहब थे, उनकी इंक्वायरी नैब मुल्तान कर रही थी, जिसने पहले कहा था कि उनके इसासाजात जो हैं अपने ज़राए आमदन से ज्यादा हैं, तो मुल्तान नैब कर रही थी। वो केस ट्रांसफर होकर लाहौर में आ गया, लाहौर नैब का उस केस के साथ ताल्लुक ही नहीं है। तो आप ये क्या करना चाह रहे हैं? तो जब आप पकड़ेंगे, जब आपकी आनी गिरफ्त में किसी की गर्दन आएगी तो फिर उसमें बात कर लेंगे। इंतजामी बहरान से तो ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी पे मलबा गिरेगा या सब नहीं, पता नहीं किस पे गिरेगा, कौन सी ब्यूरोक्रेसी पे गिरेगा। वो जो बैठे हुए हैं मगरमच्छ, वो तो आराम से यहाँ पे बैठे हुए, कौन सी गर्दनें जो है ब्यूरोक्रेसी की बद इंतजामी या मिस गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस की वजह से कौन सी गर्दनें हैं ब्यूरोक्रेसी की जो उड़ी हैं। ट्रांसफरें होती हैं लेकिन फिर वहीं वो रह जाते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया के सामने, अपनी टीम के सामने, ये तो वही है जो हम कल बात कर रहे थे, मीडिया सेल मरियम नवाज का हुआ करता था, आजकल वो गुम है, उसकी वो पता ही नहीं है वेयर अबाउट्स कहाँ है। अब इनकी सोशल मीडिया टीम है। आधी जो सियासत है पीटीआई की, इलेक्शन से पहले भी ये सोशल मीडिया पे थी, इस वर्चुअल रियलिटी में, और आज भी बस वो ऐसे जारी है। पर वो जो हम लाचारों और बेवकूफों की दुनिया में, उसमें कुछ करके दिखाएं, फिर बात करें। देखिए सवाल ये कि खास साहब अपोजिशन के हवाले से जो बयानबाजी करते हैं उसमें तो वो अग्रेसिव नजर आते हैं, लेकिन क्या अमली तौर पर भी वो इतने अग्रेसिव है, यानी अपने इकदाम के हवाले से, अपने कौल व फेल के लिहाज से भी मजबूत है या नहीं? अपोजिशन के हवाले से खास साहब का रवैया बहुत सख्त नजर आता है, वो अपोजिशन को बहुत आड़े हाथों लेते हैं, लेकिन अमली तौर पर उन्होंने जो अपोजिशन पर इल्जाम लगाए, वो इल्जाम साबित करने के लिए ना वो खुद कुछ कर रहे हैं ना उनकी हुकूमत कुछ कर रही है। हुक्मरान जमात के बारे में ये तासुर मजीद पुख्ता हो रहा है कि वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इंहिसार करती है। खुद वजीर आज़म अपनी सोशल मीडिया टीम के जरिए लोगों को डायरेक्ट हिदायत देते हैं बराह रास्त, और खुद भी उसमें बहुत ज्यादा वक्त सर्व करते हैं। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि मीडिया या सोशल मीडिया को देख सके, लेकिन खास साहब के पास बड़ा टाइम है। सोशल मीडिया चूंकि ग्लोबल वर्ल्ड है और इसकी एक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा है, रसाई दुनिया भर में है, तो शायद खास साहब इसीलिए इस बात पे ज्यादा जोर देते हैं कि खास साहब के चूंकि जो फैन फॉलोअर है उनकी ज्यादा तादाद बैरून मुल्क है, दायरे गैर में जो लोग हैं वो खास साहब को मसीहा हीरो अब भी समझते हैं। हम चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे लिए जरा ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है, लेकिन जो बैरून मुल्क है वो अब भी उनके बारे में बड़ी अच्छी राय रखते हैं और उनके लिए मालूमात का सबसे बड़ा जरिया सोशल मीडिया ही होता है। तो हो सकता है खास साहब का फोकस इसलिए सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा है कि वो बैरून मुल्क अपनी फैन फॉलोइंग को सेटिस्फाई रखना चाहते हैं, जो उनके रफाई कामों के सबसे बड़े डोनर्स हैं, और डोनर्स के इत्मीनान के लिए वो सोशल मीडिया पर ज्यादा अग्रेसिव नजर आते हैं। तो सोशल मीडिया पर ही नजर आता है कि उन्होंने बहुत काम किए और उन्होंने अपोजिशन को बिल्कुल दीवार से लगा के रख दिया है और पाकिस्तान से करप्शन खत्म हो गई है और खुशहाली है, रावी चैन ही चैन लिखता है। तो सोशल मीडिया पर इस हद तक तो पिक्चर नजर आती है। महमद सरफराज गुफ्तगू कर रही है नया पाकिस्तान में औरत मार्च के हवाले से। कल 8 मार्च थी और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में औरत मार्च मनाया गया। इस मार्च में के हवाले से पाकिस्तान में बहुत ले दे भी हुई, तो चलते चलते इसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो पहले महमद सरफराज जो हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, नया पाकिस्तान में क्या है। वॉच दिस। महमद जरा मुझे इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा कि इस मार्च से बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तासुर उभरता है कि ये मर्दों को उकसाने के लिए है,
اس سے مردوں کے خلاف نفرت جو ہے انگیزی وہ پھیلائی جاتی ہے یا نفرت مردوں کے خلاف بڑھتی ہے؟ یہ کیوں کرٹیسزم ہو رہا ہے اور آپ کے خیال میں کیا یہ ویلڈ ہے؟ بالکل بھی ویلڈ نہیں ہے. دیکھیے شہزاد، یہ کوئی مردوں کے خلاف مارچ نہیں ہے، یہ عورتوں کے حقوق کے لیے. مجھے بتائیے کہ ہمیں کیا مطلب ہے مردوں سے اس معاشرے میں کس کو نفرت ہے؟ جو 1000 عورتوں کی غیرت کے نام پر آنر کلنگ ہوئی، اس پر تو یعنی کہ کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ مردوں کے ہاتھوں ہی ہوئی ہوگی. اچھا 70,000 بیچاری بچیوں کی جن کی انڈر ایج شادیاں ہوئی، ان کی جو ہے چائلڈ برتھ کے دوران ڈیتھ ہوگی، کیونکہ 15 سے 17 سال کے درمیان ان کے بچے پیدا ہوئے، ان کی چائلڈ برتھ کے دوران ڈیتھ ہوگی. اس کے ان بچیوں کے حقوق کے لیے بات کریں، اس میں یعنی کہ مردوں سے نفرت کا کیا ہے؟ پھر یہ والی جو باتیں کرنا کہ ہمارے ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس ہمیں دیے جائے، اور وہ اسٹیٹ سے مانگ رہے ہیں. وہ مرد ایک پہلے چیز ہے، ہمیں مردوں سے ہمارے حقوق نہیں چاہیے. ہاں مردوں سے ہم حقوق لے کر ضرور رہیں گے، جس طرح انہیریٹنس رائٹس ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر لیس دین 10% خواتین ہیں جن کے نام پر زمین ہے، یعنی کہ ایک لینڈ ہے، ایک یہاں پر جو ویلتھ ہے وہ آدمیوں کے نام ہے. تو یعنی کہ عورت کا اس کے اندر حصہ ہی نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شادیوں کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا ہم نے جہیز دے دیا یا ہم لوگوں نے شادی کر دی، اب تو اس کا کوئی حق نہیں. اب میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں. جیسے آج کچھ پلے کارڈز ہیں جن کو لے کے یہ بات کی جا رہی کہ دیکھیں یہ پلے کارڈز تو حقوق تو نہیں آتے اس میں، کہ حقوق تو نہیں مانگے جا رہے، تو یہ آپ مردوں کو اکسانے کے لیے صرف یہ باتیں کرتی ہے. یہ تنقید ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کن پلے کارڈز کو لے کے ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ تھا کہ حیا سکھانے سے پہلے اپنا سرچ انجن چیک کر لو. پھر کسی نے یہ کہا گیا تھا کہ میرا جسم تمہاری مرضی، اب تم خوش ہو گئے ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقوق تو نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ ایک جواب دینا، ٹونٹ کرنا اس میں آتا ہے. اور جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو کہیں نہ کہیں پھر وہ نفرت پھیلے گی. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک تنقید ہو رہی ہے. مطلب شہزاد اگر ایک عکس دکھایا جائے، یعنی کہ اگر سرچ ہسٹری، تو وہ یہ ہے نا کہ ہم ہپوکریسی کے اوپر وہ ایک جو ہم لوگ کے ہاں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے بڑے وہ بن جاتے ہیں کہ جی ہم بڑے نیک ہیں، بڑے یہ نیک پارچہ ہے، پیچھے ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جن لوگوں نے آج اٹیک کیا ہے، جو کہ ویسے تو انہوں نے مذہب کا بادہ اڑا ہوا ہے، لیکن کیا مذہب انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ عورتوں کے اوپر پتھر پھینکے یا وہ عورتوں کے اوپر ڈنڈے برسائے؟ نہیں نا. لیکن اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پتہ نہیں کہ وہ بیہائنڈ کلوز ڈورز کیا چیزیں کرتے ہوں گے. اچھا دوسرا جو چیز تھی وہ یہ کہ کیونکہ میرا جسم میری مرضی سے اگر اتنا تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے، چلو اگر میں یہ نعرہ کر لوں کہ میرا جسم تمہاری مرضی، تو کیا اس سے ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ؟ جیسے دیکھیں مارچ میں کوئی اور مارچ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن عورت مارچ ضرور ہو گیا، اور عورت مارچ سے عورتوں کو حقوق ملیں گے یا نہیں. لیکن اس مارچ سے ایک کام تو ہوا ہے کہ پاکستانی قوم بری طرح تقسیم ہوئی ہے. عورت مارچ کے حوالے سے ایک طوفان برپا کیا گیا تھا، جیسے کوئی قیامت آنے والی ہو. کوئی عورت مارچ کے نعروں پر تنقید کر رہا ہے، اور کسی کو عورت کے حقوق مانگنے پر اعتراض ہے، اور کسی کو عورت پر اعتراض ہے. پڑھے لکھے لوگ بھی خواتین کو گالیاں دیتے پائے گئے. تو یہ اس کا بڑا سیڈ ایک پہلو تھا، المناک پہلو. اور اس سے بھی پڑھے لکھے لوگ وہ تھے جو گالیاں دینے والوں کی حمایت کرتے نظر آئے. خواتین نے سال میں ایک دن منانا ہوتا ہے. پچھلے سال بھی عورت مارچ منایا گیا، ہر سال منایا جاتا ہے، لیکن اس سال پاکستان میں جو عورت مارچ منایا گیا اس کو عورتوں نے نہیں بلکہ مردوں نے کامیاب بنا دیا. تو مرد کی عورت سے نفرت نے عورت مارچ کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے میں کردار ادا کیا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مارچ میں جو نعرے استعمال کیے گئے وہ متنازع تھے، لیکن ایک اور کام یہ ہوا ہے کہ وہ سیاسی مذہبی جماعتیں جو شاید کبھی خواتین کے باہر نکلنے پر راضی نہ ہوتی، ان کی بھی خواتین باہر نکلی، انہوں نے بھی ریلیاں نکالی، چاہے آزادی مارچ کے مخالف نکالی. جے یو آئی، جماعت اسلامی، ان خواتین نے ماڈرن خواتین کے مقابلے میں ریلیاں نکالی. تو دونوں کے نعروں میں فرق ضرور تھا، لیکن بات خواتین کے حقوق اور مرضی کے بارے میں ہوئی. تو کوئی اپنی مرضی میں خوش ہے، کوئی اللہ کی رضا میں خوش ہے. تو بات صرف حقوق کی ہو تو عورت کو حقوق اسلام نے دیے ہیں اور اسے ضرور ملنے چاہیے. اور آخر میں آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے خبر دیتے ہیں کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان کے خلاف مبینہ بغاوت کے الزام میں کئی شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار ہونے والوں میں فوج کے سابق انٹیلیجنس سربراہ نائف بن احمد بھی شامل ہیں. 2 روز قبل بھی ولی عہد محمد بن سلیمان کا تخت الٹنے کی سازش کے الزام میں ان کے چچا یعنی شاہ سلیمان کے بھائی احمد بن عبدالعزیز، چچا زاد بھائی اور سابق ولی عہد محمد بن نائف اور شاہی خاندان کے اہم ترین فرد شہزادہ نواف بن نائف کو ان کے محلات سے گرفتار کر لیا گیا تھا. سعودی حکومت نے شاہی خاندان کے ان اعلیٰ ترین اراکین کے ساتھ اور ان کے قریب سمجھے جانے والے ہر شخص وزارت داخلہ کے درجنوں حکام، سینئر فوجی افسران کو گرفتار کر لیا ہے جن پر ولی عہد محمد بن سلیمان کے مخالف ہونے کا شبہ. تو خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں
شاہ سلیمان کے خلاف جو مبینہ بغاوت ہے وہ کچل دی گئی ہے، اور وہ لوگ یعنی جو شاہی خاندان کے لوگ تھے جو اس سازش میں شریک سمجھے جا رہے تھے، ان کے اور ان کے قریبی لوگوں کو شاہ سلیمان نے گرفتار کر لیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام خلاف رائے سے افتخار قاضی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔